بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور پیا ایپیسوڈ 9۔ وہ عام نہیں تھی ماما، زرجان نرمی سے بولا۔ وہ بہت خاص ہے، بہت منفرد ہے۔ اگر جیسے کوئی ایک اور بھی ہوتی نا تو زرجان جیسا قناعت پسند اسی پہ راضی ہو جاتا، مگر یہ دل نہ جانے کیوں صرف اسی کا اسیر ہے۔ بے بسی اس کے چہرے سے مترشح تھی، اور اگر میں اس کے پیر پکڑ کر ہاتھ باندھے کھڑی ہو جاتی تو شاید۔ ماما، زرجان پوری جان سے کانپ گیا۔ ایسا سوچا بھی کیوں آپ نے؟ وہ سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ میری ماں ہیں، میرے لیے سب سے بلند، اعلیٰ، عرفہ۔ میں آپ کو جھکا سکتا ہوں؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ اور پھر دل کے رشتے دل کی مرضی سے جوڑے جائیں تو حقیقی خوشی میسر آتی ہے۔ اس کا دل اول روز سے میری طرف مائل نہیں تھا۔ یہ تو میں ہی بس، وہ لب بھینچے گویا خود پہ ضبط کے پہرے بٹھا رہا تھا۔ اس لیے تو کہتی ہوں مٹی ڈالو اس حریم پر۔ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ہمارے سرکل میں موجود ہے۔ فلک ناز پھر سے پرجوش ہو گئی۔ پارٹی کیسی رہی؟ اس نے بات کا رخ بدل دیا تھا۔ فلک ناز سمجھ گئی تھی کہ زرجان اس موضوع پر مزید نہیں بولنا چاہتا۔ فرسٹ کلاس، وہ خوش دلی سے بولی۔ بنی امین بہت جینرس ہے، اس کی طرف سے دی گئی اعزازی پارٹیز مدتوں یاد رہتی ہیں۔ جینرس؟ زرجان تلخی سے مسکرایا۔ کون سی سخاوت اور فیاضی دیکھ لی آپ نے انکل میں؟ کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھا ہے یا کسی بیوہ کی کفالت کر رہے ہیں؟ کسی غریب کے گھر کا چولہا ان کے دم سے جلتا ہے؟ دولت دکھاوے کو سخاوت کا نام تو مت دیں۔ ہر کوئی تمہاری طرح سادہ دل نہیں ہوتا۔ انہوں نے احمق کہنے سے بمشکل خود کو روکا تھا۔ اپنی محنت کی کمائی ادھر ادھر لٹانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ انہوں نے بہت اطمینان سے زرجان کو کچھ جتانے کی کوشش کی تھی۔ کب تک جائیں گی آفس؟ وہ بالوں میں برش کر کے پرفیوم سپرے کر چکا تھا۔ بریف کیس فائلیں چیک کر کے وہ ایک دم اٹھا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو 8:30 بجے ہیں۔ فلک ناز نے بے ساختہ کلاک کی طرف دیکھا۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ ڈرائیور سے کہیں گاڑی نکالے۔ کہاں جانا ہے؟ وہ پوچھنا چاہتی تھیں مگر لب بھینچے خاموش ہوگی۔ وہ بغیر ناشتہ کیے چلا جاتا۔ فلک ناز غصے سے تلملاتی ہوئی خود بھی گاڑی سمیت باہر آ گئی۔ روڈ پر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے ان کی سوچیں بے حد منتشر تھیں۔ ان کا رخ زمان کے گھر کی طرف تھا۔ بڑے دونوں بیٹے شادی کے بعد الگ رہتے تھے۔ ان دونوں کی شادیاں فلک ناز نے اپنے جیسے خاندان میں کی تھی۔ دونوں کی بیویاں بھی ان کی پسند سے آئی تھیں۔ چوکیدار نے گاڑی دیکھ کر گیٹ کے دونوں پٹ وا کر دیے۔ کچھ سوچ کر وہ گاڑی سے باہر نکل آئیں۔ پورچ میں زمان کی گاڑی تیار کھڑی تھی۔ ڈرائیور تندھی سے کار کو چمکانے میں مصروف تھا۔ زمان اور اس کی بیوی اتنی صبح مما کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مما خیریت، مجھے بلوا لیا ہوتا۔ زمان نے فوراً اٹھ کے ماں کے گرد اپنے بازو حمائل کرتے ہوئے کہا۔ اینا نے بھی کچھ اسی قسم کے لاڈ کو جتایا۔ جواباً انہوں نے بھی مصنوعی محبت کا پرجوش مظاہرہ کیا۔ تم سے کچھ کام تھا؟ وہ اینا کی طرف دیکھ کر مدھم آواز میں بولیں۔ کیسا کام؟ زمان نے اینا کو جانے کا اشارہ کیا۔ زرجان کی ان دنوں کیا مصروفیت ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ زمان واقعی حیران ہوا۔ آفس میں اس کی کیا مصروفیات ہیں؟ آفس میں؟ زمان کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اگرچہ ان کا بزنس کمبائن تھا مگر 3 حصوں پر مشتمل تھا۔ عموماً وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے تھے۔ اسے ماں کا سوال الجھا گیا تھا۔ کام کے علاوہ اور کیا مصروفیات ہوں گی؟ ویسے بھی آپ تو جانتی ہیں آفس اور گھر کے علاوہ اس کی تیسری مصروفیت کیا ہے؟ میرا خیال ہے وہ آفس ورک جس محنت، لگن اور ایمانداری سے کرتا ہے، اسی طرح ان لوگوں سے اس کے مراسم بھی پہلے کی طرح ہیں۔ میں یہ سب نہیں چاہتی، انہوں نے ترشی سے کہا۔ آپ کے نہ جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ بااختیار ہے، ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ زمان کا انداز ناصحانہ تھا۔ مما، آپ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اس کی وجہ سے ٹینس مت ہوا کریں۔ وہ خود کو تباہ کرے اور میں خاموشی سے اسے تباہ ہوتے دیکھتی رہوں؟ ان کی ممتا تڑپ اٹھی۔ زرجان بچہ نہیں، اپنے لیے درست فیصلہ کر سکتا ہے۔ تم دونوں اس کے بڑے بھائی ہو، سمجھاتے کیوں نہیں ہو اسے؟ فلک ناز نے تلخی سے کہا۔ سب اپنے لیے سوچتے ہیں، ہمارے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی وہ ہماری بات کو کوئی اہمیت دے گا۔ زمان سچ کہہ رہا تھا۔ وہ نخوت سے سر جھٹکتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ پھر سیل فون کو کان سے لگا کے کلائی میں موجود نفیس رسٹ واچ پر وقت دیکھنے لگی۔ 10:30 بج چکے تھے۔ دوسری دفعہ پہلی بیل پر کال ریسیو کر لے گی۔ یس میڈم۔ گلباز صاحب آفس جانے سے پہلے کہاں گئے تھے؟ ان کے لہجے میں واضح ترشی تھی۔ سوری میڈم، میں آپ کو بتانے کا پابند نہیں۔ گلباز کا انداز محتاط اور مؤدب تھا۔ جسٹ شٹ اپ، وہ یکدم دھاڑی۔
آئی ایم سوری میڈم، آپ صاحب سے خود پوچھ لیجئے، گلباز خوفزدہ لہجے میں بولا۔ یقیناً اسے سختی سے تاکید کی گئی تھی اور وہ زرجان کا ڈرائیور تھا۔ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ تم نہیں بتاؤ گے میڈم؟ وہ منمنایا تھا۔ صاحب غصہ کریں گے۔ اوکے، ان کے لہجے میں واضح پھنکار تھی۔ گلباز اس دھمکی کو اچھی طرح سمجھ گیا۔ میڈم صاحب حریم بی بی کے والد کو چیک اپ کروانے لے کر گئے تھے، گلباز نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ فلکناز نے سیل فون کان سے ہٹا لیا۔ اب وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو چکی تھی۔ ان کی پیشانی ناگوار سلوٹوں سے لمحہ بلمحہ سج رہی تھی۔ تم نے ہمیشہ میرا دل دکھایا زرجان۔ مما، زرجان اس الزام پہ شرطہ رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے تمہاری ہر بات مانی تھی، تمہاری خواہش کو مد نظر رکھ کر اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ اس گھر سے نکلتے ہوئے قسم کھائی تھی میں نے کہ کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گی، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی، صرف تمہاری خوشی کے لیے، صرف تمہاری چاہ کے لیے۔ وہ بہت بکھری بکھری لگ رہی تھی۔ میں وہاں گئی، تمہارے لیے اپنی جھولی پھیلائی، خود کو اپنے معیار سے نیچے کر لیا۔ میں جانتا ہوں مما، زرجان کی آنکھیں جھنک گئیں، یہ سب نصیبوں کے کھیل ہیں۔ میں نے تمہاری ہر غلطی کو نظر انداز کیا، درگزر سے کام لیتی رہی۔ تم جمشید سے ملتے رہے، اس کے مرنے سے پہلے کئی مرتبہ اس سے ملنے کے لیے مجھ سے پوچھے بغیر جاتے رہے۔ تم نے یہ نہ سوچا کہ جس آدمی نے تمہاری ماں کو ٹھکرایا تھا، دھتکار دیا تھا، توہین کی تھی میری، مجھ پر ایک کم ذات کو فوقیت دی، میری دل کی پرواہ کیے بغیر باپ سے ملتے رہے۔ شکر ہے جان چھوٹ گئی، مر گیا وہ اور مجھے بھی سکون کی چند گھڑیاں نصیب ہوئی، ورنہ یہ دل جل جل کر سیاہ ہوتا تھا میرا زرجان۔ اس بغیرت آدمی کے ساتھ، اس کے سینے کے ساتھ تم لگے ہوگے، اسے اپنے قرب بخشو گے۔ اس کے دل کو نزا کی آخری گھڑیوں میں یہ خوشی میسر آئی یا میرے دل کو گوارا نہیں تھا، مگر میں نے تمہیں نہیں روکا۔ وہ شاید آنسو یا غصہ پی رہی تھی، وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوگی۔ زرجان کا سر ابھی تک جھکا ہوا تھا۔ وہ 2 ٹکے کا آدمی جسے میرے باپ نے زبردستی شادی کروا دی تھی، بہت احسان فراموش نکلا، مجھے دھتکارتا رہا، اذیت دیتا رہا۔ تم تینوں کو میری دہلیز پر پھینک کے چلا گیا۔ کیا وہ اس قابل تھا اس کے جنازے کو تمہارے جیسے بیٹے کاندھا دیتے؟ اس کی سزا تو یہی تھی کہ آخری وقت میں تڑپ تڑپ کر مر جاتا، مگر تم نے ایسے نہیں ہونے دیا۔ اس کا رواں رواں سلگ رہا تھا۔ مما، وہ کوئی غیر نہیں تھے، خون کا تعلق تھا ہمارے ان کے ساتھ۔ انہوں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا وہ ان کا عمل تھا، جو کچھ میں نے کیا وہ میرا فرض تھا۔ اپنے حصے کے کچھ دن، کچھ گھڑیاں میں کچھ ساتیں اللہ سے مانگ رہے تھے۔ اپنے کسی ایک بیٹے کا دیدار کرنا چاہتے تھے، اسے اپنے ساتھ لگانا چاہتے تھے، اپنی روح کو تقویت دینا چاہتے تھے۔ میں نے صرف ان کی وہ خواہش پوری کی، کچھ غلط نہیں کیا مما۔ آپ کو کیا خبر؟ ان کا آخری بوسہ میرے ماتھے پر، میری پیشانی پر اپنی حرارت چھوڑ گیا تھا۔ ابھی تک اس محبت کی تپش، نرماہٹ اور گرمی اپنی پیشانی پر محسوس کرتا ہوں۔ میری محرومی کا سفر ان کے بیمار بوڑھے وجود کو دیکھ کر ختم ہو گیا تھا مما۔ آپ کو بھلا کیا خبر؟ وہ محض سوچتا رہ گیا۔ اس کی خدمت کرتے رہے۔ وہ مر گیا تو اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اسے خود دفنا کے آئے۔ ابھی تک اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے جاتے ہو، گلاب کے پھول ڈال کے آتے ہو۔ کیا وہ اس قابل تھا؟ وہ نہ جانے کتنے سالوں کا جوار بھاٹا نکال دینا چاہتی تھی۔ وہ آپ کے مجرم تھے، ہمارے مجرم تھے، میں مانتا ہوں، مگر وہ ہماری پہچان بھی تو تھے۔ کیسی پہچان؟ وہ غصے سے چیخ پڑی۔ یہ پہچان، یہ نام، یہ مرتبے، میرے باپ کے طفیل تمہیں ملے ہیں۔ اس میں جمشید کا ذرا بھر دخل نہیں، وہ تو خود بے نام و نشان تھا، جسے شاید اس کے محلے والے بھی نہ جانتے ہوں۔ ان کے لفظ میں تلخی کی بو رچی تھی۔ ایک عورت کے عشق میں ہاتھ آئی نعمتوں کو ٹھکراتا رہا تھا بدبخت۔ پلیز مما، زرجان نے دونوں ہاتھ اٹھا کر تلخ لہجے میں کہا، ایک شخص جو اس دنیا میں نہیں رہا، کم از کم اس کے بارے میں اتنے ترش الفاظ مت کہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، بہت نفرت کرتی ہوں میں اس آدمی سے۔ ابھی تک میرے دل میں اس کے لیے اور اس سے وابستہ رشتوں کے لیے نفرت موجود ہے۔ اگر کوئی میرے اور میرے بچوں کی محبت کے درمیان آیا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ مما، ایک بات آپ تسلیم کیوں نہیں کر لیتی؟ نہ جانے کیوں زرجان کے لبوں پر مسکراہٹ جھلک آئی تھی۔ کیسی بات؟ وہ کچھ حیران ہوئے۔ یہی کہ آپ کی اس محبت کو اور بھی بہت سے لوگوں نے شیئر کر لیا ہے۔ آپ کی توجہ اور سوچ ابھی تک وہاں سفر نہیں کرتی، مقام حیرت ہے۔ زرجان اب کھل کے مسکرایا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ زمان بھائی کے بیوی بچے، ذیشان بھائی کی فیملی، وہ میرے بچوں کے بچے ہیں، خدا نخواستہ میں کیوں ان کے بارے میں ایسا سوچوں گی؟ تم بھی نہ زرجان، وہ کافی خفگی سے کہہ رہی تھی۔ اینا اور سومی کو میں اپنی پسند سے لائی ہوں، میں کلب جا رہا ہوں، کیا پروگرام ہے آپ کا؟ ڈنر اکٹھے نہ کر لیا جائے؟ وہ جان بوجھ کر بات بدل کر جوگرز کسنے لگا۔
وائی ناٹ، وہ کھل اٹھی۔ 8 بجے تک ریڈی ہو جائیے گا اور ڈریسنگ شاندار ہونی چاہیے۔ وہ پلٹ کر شرارت سے بولا۔ اوکے۔ وہ ایک پلان ذہن میں ترتیب دیتے ہوئے مسکرائی تھی۔ ان کا ذہن تیزی سے مصروف عمل تھا۔ پیکنگ تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ اس نے کپڑے بھی چینج کر لیے تھے۔ اب صرف ماہر کا انتظار کرنا تھا۔ وہ رات کے لیے کھانا بھی بنا چکی تھی، کپڑے بھی پریس کر دیے تھے۔ کچھ دیر بعد ماہر آ گیا۔ دونوں اکٹھے نیچے آئے۔ راحت بیگم کا موڈ قدرے برہم تھا۔ کھانا خاموشی سے کھایا، پھر وہ امی کو اللہ حافظ کہہ کر باہر آ گئے۔ ٹیکسی منتظر کھڑی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، ساتھ خیریت سے واپس آؤ۔ ماہر کے ہمراہ حریم کا یہ پہلا طویل سفر تھا اور وہ بہت خوش تھی۔ امی کے رویے پہ کڑنے کے بجائے ماہر کی ہمراہی کو محسوس کر رہی تھی۔ خالہ کو ہانے نے اطلاع کر دی تھی، وہ ان کو لینے آئی تھی۔ ان کے بچے بھی بہت پرجوش تھے۔ ان کا جوش خوشی چہروں سے، رویوں سے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس قدر والہانہ پرجوش استقبال کی تو ماہر کو بھی شاید امید نہیں تھی۔ خالہ کا گھر I-10-2 میں تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں انہیں لینے آئی تھی۔ بڑا بیٹا محسن ساتھ تھا۔ گھر میں مہک اور محب ان کے منتظر تھے۔ خالو کا پچھلے سال انتقال ہو گیا تھا۔ خالہ ایک مقامی کالج میں لیکچرار تھی۔ ڈبل سٹوری چھوٹا سا خوبصورت گھر خالہ کی محنتوں کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ محب اور مہک نے سرخ گلابوں کا گلدستہ انہیں تھمایا تھا۔ اس محبت اور اپنائیت نے حریم کی آنکھیں بھگو ڈالی۔ یہ میری کاوشوں کا نتیجہ ہے، محب اس کے کان میں گھسا جا رہا تھا۔ جھوٹا بے ایمان، سارا کریڈٹ، ساری تعریفیں خود بٹورنے لگے ہو۔ مہک اسے سرگوشی کرتے دیکھ کر چیخی، میں نے جو پھول توڑتے ہوئے اتنے کانٹے چبھوئے ہیں، یہ دیکھیے میرے ہاتھ۔ اس نے اپنے ہاتھ حریم کے سامنے پھیلا دیے۔ کیوں اتنا تردد کیا ہے؟ اگر زیادہ زخم ہو جاتے تو پھر؟ آپ یہ زخم اس خوشی سے بڑے نہیں ہیں جو آپ کو دیکھ کر ہمارے دل محسوس کر رہے ہیں۔ اس نے اسے لپٹ کر کہا، تو اور کیا، ہم نے آپ کا اتنا انتظار کیا تھا، اتنا اتنا اتنا۔ محب نے دونوں بازو پھیلا کر کہا۔ محب اور مہک بالترتیب یونیورسٹی، کالج اور اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ امی نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ سب سے پہلے ہمارے گھر آئیں گے، اس وقت سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، محب نے خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا۔ باتیں ہوتی رہیں گی، یہ بچے تو تمہارا دماغ چاٹ لیں گے حریم، پہلے فریش ہو کر کھانا کھا لو۔ خالہ کفگیر پکڑے کچن سے باہر آئی۔ مہک نے لپک جھپک کر برتن میز پر لگا دیے۔ آپ نہا لیں۔ حریم ماہر کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو کہ محسن سے باتوں میں مصروف تھا۔ کپڑے نکال دو۔ اٹھ کر مہک کے پیچھے چلا گیا تھا۔ حریم نے اب ان کی پیروی کی۔ محب اور محسن کچن سے ڈشز میں مختلف چیزیں نکال کر میز پر سجا رہے تھے۔ بچوں کی نوک جھونک کے درمیان بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ اتنے عرصے بعد گھریلو پرسکون ماحول میں اثر آیا تھا اور یہی خوشگواریت ماہر کے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ رات کو نرم گرم بستر پر لیٹتے ہی حریم کو نیند کے میٹھے جھونکوں نے آن دبوچا۔ حریم، حریم۔ جی، وہ غنودگی میں بولی تھی۔ محض ہونٹ ہوں کے انداز میں پھڑپھڑا کے رہ گئے۔ حریم جان ذرا آنکھیں کھول کر بات تو سنو۔ وہ اس کے گال نرمے سے تھپ تھپاتا بول رہا تھا۔ سن رہی ہوں، اس نے آنکھیں موندے موندے جواب دیا۔ اٹھو نا یار، ماہر نے زبردستی سے اٹھا کے بٹھا دیا۔ فرمائیے، وہ بال سمیٹے جمائی روکنے لگی۔ یہاں سونے کے لیے آئی ہو؟ تو حریم حیران ہوئی۔ سونا ہی تو تھا، گھر میں رہ لیتی۔ گھر میں نیند کہاں پوری ہوتی ہے؟ وہ تکیے پہ سر رکھے لیٹ گئی۔ یہاں جی بھر کے نیند پوری کر لو، اسی مقصد کے لیے تمہیں لایا تھا۔ ماہر نے مصنوعی خفگی سے کہا، ذرا شرم کا دامن بھی تھام لیا کریں۔ یہ شعبہ تو تم سنبھالے ہوئے ہو، ابھی تک لال ٹماٹر ہو جاتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ کتنا سکون ہے یہاں۔ سکون دل میں ہوتا ہے، خوشی بھی دل محسوس کرتا ہے۔ اندر کا موسم خوشگوار ہو تو باہر کے سارے موسم دل فریب لگتے ہیں۔ حریم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، تمہارا دل اس وقت کیا محسوس کر رہا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ اوپر کی اس کے چہرے کو تھامتے نرمے سے شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ میرا دل؟ حریم نے ہنسی دبائی۔ میرا دل میرے پاس ہے کہاں؟ تو پھر کہاں ہے؟ آپ کے پاس؟ حریم نے اس کی پیشانی پہ تھوڑی ٹکا کر کہا، ماہر نے اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا۔ یہاں ہے تو محفوظ ہے، اسے یہیں رہنے دو، ہمیشہ کے لیے مطمئن اور پرسکون رہے گا، اور ساتھ آپ کے دل کو بھی پرسکون رکھے گا۔ تنہا بیچارہ گھبرا رہا تھا نا، اس لیے میں نے اپنا دل بھی آپ کو دے دیا۔ شکریہ؟ کس بات کا؟ حریم حیران ہوئی۔ ہمارے بیچارے مسکین غریب اور تنہا سے دل کے احساس کرنے کا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت مچل رہی تھی۔ آپ کے تھینکس کا تھینکس،
حریم کے روم سے سرشاری پھوٹنے لگی۔ وہ اس میں بھیگی چھپکی سے رات بھی چھپکے سے خاموشی سے مسکرا دی۔ اگلی صبح اور بھی چمکیلی اور روشن تھی۔ کم از کم حریم کو اس صبح کے حسن نے مدوش کر دیا تھا۔ ماہر دیکھے نا کتنی حسین صبح منتظر ہے۔ وہ پردے گلاس ونڈو سے ہٹا کے ماہر تک آئی تھی۔ کس کی منتظر ہے؟ وہ بھاری آواز میں بولا۔ آپ کی ایک نظر دیکھ لینے کی۔ اس کا کندھا ہلاتے ہوئے جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ میری صبح میرے پاس ہے، مجھے ان آتی جاتی صبحوں سے کیا لینا دینا؟ وہ تکیے میں منہ گھسیٹنے لگا۔ ماہر اٹھیے نا، بچے بھی انتظار کر رہے ہیں۔ محب تو 2 مرتبہ جگانے کی کوشش کر کے ناکام ہو گیا۔ اس نے کمبل کھینچ کر طے کرنا شروع کر دیا۔ سونے دو یار۔ ماہر نے اٹھ کے اس کے ہاتھ سے کمبل کھینچ لیا تھا۔ بلکہ تم بھی کمبل میں ہی آ جاؤ۔ اس کا دوسرا ہاتھ ماہر نے تھام کے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ 8 بج چکے ہیں۔ حریم کی نظر کلاک پر تھی۔ روزانہ ہی بجتے ہیں، سوتے رہیں۔ اسے غصہ آ گیا۔ نانا بھائی ناراض نہیں ہونا۔ وہ کمبل ہٹا کر اٹھ بیٹھا۔ تمہاری ناراضی کی گٹھری بلا میں اٹھا سکتا ہوں؟ میرے سر پہ رکھ دیجیے گا ماہر بھائی، میں ناراضگی کی گٹھری بخوشی اٹھا لوں گا۔ اب ذرا ناشتے کی میز تک آ جائیں۔ محسن نوک کر کے اندر منہ گھسا کے بولا تھا۔ تھت تیرے کی۔ ماہر کو اٹھنا ہی پڑا۔ آتا ہوں یار، آپ کو بیگم کو لے کر جاؤں گا تب بھی آپ باہر آئیں گے۔ چلیے حریم آپی۔ محسن نے کمبل سمیٹتی حریم کا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ آپ کے اعزاز میں کالج سے چھٹی ماری ہے، آج کا پورا دن آپ کا نام۔ اس احسان عظیم کا گٹھرا بھی میں اور حریم اٹھا نہیں پائیں گے، ماہر شرارت بھرے انداز میں بولا۔ اس گٹھرے کو بھی میرے ناتواں کندھے اٹھائیں گے۔ آپ 10 منٹ میں آ جائیں، پھر سڑکوں کو روننے نکل جائیں گے۔ میں ابھی آیا، تم حریم کو یہیں چھوڑ جاؤ۔ وہ واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ حریم آپی یہیں آپ کی منتظر رہیں گی، آپ 2 منٹ میں تشریف لے آئیے گا، محسن مزے سے کہنے لگا۔ چلیے گا آپی۔ ماہر کے جاتے ہی محسن شرارتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم جاؤ، میں اور ماہر آتے ہیں۔ او ہو، لگتا ہے معاملہ دونوں طرف ایک ہی جیسا ہے، برابر برابر۔ وہ سر دھننے لگا۔ محبت کرنے والوں کی میں بہت قدر کرتا ہوں، خود جو ناکام عاشق ہو اس لیے۔ محب بھی فوراً بدلہ چکانے آیا۔ مہمانوں کو اپنی اوقات مت دکھانا، مہک جلبلاتے ہوئے بولی تھی، اور پھر ان سب کے کہکوں سے فضا مہک اٹھی۔ صرف 6 دنوں میں اسلام آباد کا چپا چپا گھوم چکے تھے۔ آج ان کا پروگرام مہک کی پھپھو کے گھر جانے کا تھا۔ انہوں نے صبح ہی صبح رخت سفر باندھ لیا۔ صرف 3 گھنٹے بعد وہ خوبصورت پہاڑی گاؤں میں داخل ہو رہے تھے۔ حسین سرسبز مرغزاروں سے سجا یہ گاؤں قدرت کی صناعی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ خوش و خرام ندیاں، بہتے جھرنے، سرمست دریا، بہت دلربا وادی تھی، پھلوں سے لدے پھندے باغات۔ دوپہر کا کھانا بہت لذیذ تھا۔ پھپھو بہت سادہ طبیعت کی پرخلوص خاتون تھی۔ انہوں نے چھوٹی سی دعوت کا اہتمام کر لیا تھا۔ دوپہر کے وقت ان سب نے گاؤں کی جھیل دیکھنے کا پروگرام بنا لیا۔ ماہر کا ارادہ آرام کرنے کا تھا، وہ کافی تھک چکا تھا، بتہ بچوں نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ اس وقت وہ جھیل کے کنارے بیٹھے سرخ سرخ تازہ امرود کھا رہے تھے۔ اس پہاڑی پر ایک مزار ہے، یہاں کے لوگ کہتے ہیں اس گاؤں میں داخل ہونے والا اجنبی کوئی دعا مانگے تو جلد قبول ہوتی ہے۔ محسن من گھڑت قصے سنانے لگا تھا۔ آپی ہم بھی دعا مانگیں؟ مہک مچل اٹھی۔ صرف دعا نہیں کرنی، صرف سرخ رنگ کا دوپٹہ بھی وہاں رکھنا ہے۔ یہ اپنا دوپٹہ وہاں رکھ دینا۔ رکھ دوں گی۔ خود کیا بغیر دوپٹے کے گھر جاؤ گی؟ محب نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ آپی کی شال ہے نا؟ مہک بہت مچل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حریم بھی رضامند ہوگی۔ آپ کیا دعا مانگیں گی؟ ماہر بھائی تو آپ کو مل چکے۔ محسن اسے چھیڑ رہا تھا۔ تمہاری شادی کے سلسلے میں دعا مانگیں گی، جلد از جلد کوئی چڑیل تمہاری زندگی میں شامل ہو جائے۔ محب نے محسن کو چڑھایا۔ یہ بات ہے، پھر تو میں آپ کو ضرور مزار پر لے کے جاؤں گا۔ آپ ہی میرے لیے خاص الخاص دعا کرنا۔ محسن اس کے کان میں گھس گیا۔ آپ ہی میرے لیے بھی۔ محب بھی ٹھٹکا۔ تمہارے لیے کیا مانگوں؟ حریم شرارت سے ہنسی۔ محسن کی طرح ایک چڑیل میری زندگی میں بھی شامل ہو جائے۔ محب سرگوشیانہ بولا۔ پر ماہر خالہ کے ساتھ نہ جانے کس مسئلے میں الجھا تھا۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ انہیں اٹھ کر ہموار سڑک کی طرف جاتا دیکھ کر ماہر اونچی آواز میں بولا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس مزار تک۔ حریم کے بجائے محسن نے قدرے دور سفید جھنڈے والے مزار کی طرف اشارہ کیا۔ کیا کرنا ہے؟ ماہر کی بازگشت سنائی دی۔ یہ سیکرٹ ہے۔ محسن دور سے چہکا۔ حریم تم مت جاؤ، ماہر بلند آواز میں بولا۔ اس سے کافی فاصلے پہ چلے گئے تھے، ناسمجھی کے عالم میں پلٹی۔ ماہر کچھ کہہ رہے ہیں؟ حریم نے محسن سے تصدیق چاہی۔ نہیں آپ ہی کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ مہک کو مزار تک پہنچنے کی جلدی تھی۔ وہ میٹرک میں فرسٹ آنے کی دعا مانگنا چاہتی تھی۔ حریم میں کہہ رہا ہوں واپس آؤ، تو خالہ بھی نے اشارے سے بلائی تھی۔
بلندی پر ہونے کی وجہ سے ماہر اور خالہ اور بھی دور دکھائی دے رہے تھے۔ آئیے نا آپی، مہک اس کا ہاتھ تھام کر بلندی کی طرف چلنے لگی۔ راستہ ہموار تھا، بلکہ بہت اچھی سڑک مزار تک تعمیر کرائی گئی تھی تاکہ آنے جانے والے عقیدت مندوں کے لیے آسانی رہے۔ انہوں نے مزار کی عمارت میں داخل ہو کے دعا بھی مانگ لی، دوپٹہ بھی اسی رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ حریم بہت تھک گئی تھی، اس کا سانس پھول گیا تھا، مگر وہ جلد از جلد نیچے جانا چاہتی تھی۔ اسے ماہر کی بات سننے کی جلدی تھی، نہ جانے ماہر کیا کہہ رہے تھے۔ وہ سوچتے ہوئے اپنے دھیان میں مگن چل رہی تھی جب کوئی چھوٹی سی پرندہ نما چیز اس کے سر سے ٹکرائی تھی۔ حریم کے لبوں سے بے ساختہ چیخ نما آواز برآمد ہوئی۔ اسی اثنا میں پرندوں کا پورا جھنڈ گل گپاڑا مچاتا ان کے سروں پر سے گزرا۔ مہک بھی خوفزدہ ہو کر چیخنے لگی۔ مہک کی چیخوں سے گھبرا کے اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیسے اس کا پاؤں رپٹ گیا، شاید کوئی پتھر جوتی کے نیچے آ کے پھسل گیا۔ بس لمحوں کا کھیل تھا۔ حریم لڑکتی ہوئی دور، بہت دور تک چیختی چلاتی آوازیں دیتی ایک چھوٹی سی کھائی میں جا گری۔ مہک اور محسن کے دل گویا لمحہ بھر کے لیے دھڑکنا بھول گئے۔ اس کی دردناک چیخوں کی آواز سے چھوٹی سی بستی تھرا اٹھی۔ ڈھلوانی سطح سے 14 فٹ گہری کھائی دور سے ہی دہشت میں مبتلا کر دیتی تھی۔ جس جگہ وہ کھڑے تھے وہاں سے گڑھا اتنا گہرا دکھائی نہیں دے رہا تھا، تاہم ان سب نے بھی ماہر کی پیروی کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے چھلانگیں مار دی تھی۔ اب وہ گھڑے کے عین اوپر کناروں پہ کھڑے تھے۔ گھاس پھوس اور جنگلی پھولوں سے اٹی یہ کھائی دیکھنے میں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ان پھولوں کے کنج کے نیچے گڑھا ہے۔ مقامی لوگوں نے بھی اس طرف دھیان نہیں دیا، یا پھر اس وادی میں بے شمار اور بے وجہ کھائیاں موجود تھیں۔ ہری بھری نوکیلی گھاس اور جنگلی پھولوں نے کھائی کو پہلے کی طرح چھپا لیا تھا۔ انہیں حریم کی معمولی سی سسکی نما آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ان کے چیخنے چلانے اور شور مچانے کے باوجود کہیں دور تک آواز تک سماعتوں میں نہیں اتاری تھی۔ حریم حریم، ماہر دیوانوں کی طرح آوازیں دیتا، پتھروں کو ہاتھوں سے اٹھاتا، گھاس کو نوچتا، مسلسل حریم کو آوازیں دے رہا تھا۔ یہی حال محسن اور محب کا تھا، وہ بھی برابر مٹی کو ٹیلوں کو ہٹاتے چیخ رہے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی مہک ہزاروں قطار روئی تھی۔ خالہ سڑک کے کنارے بے دم سے بیٹھی مسلسل کوئی ورد پا رہی تھی۔ ان کے آنسو ایک روانی سے چہرے پر پھیل رہے تھے۔ لمبی لمبی گھاس ہٹ چکی تھی۔ مدھم پڑتی روشنی نے وادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا، شام جا رہی تھی، رات آ رہی تھی۔ وحشت زدہ سے سناٹوں میں ان کی کرب میں ڈوبی آواز دور دور تک گونج رہی تھی۔ حریم حریم، بولتی کیوں نہیں ہو؟ بولو حریم، بولو، آواز دو۔ حریم کی سیاہ شال میں لپٹا اس کا وجود بے حس و حرکت پڑا تھا، ساکن، بے دم، خاموش۔ آپی بے ہوش ہو گئی ہیں، محسن نے سوکھے حل کو ہاتھ سے دبا کے بھرائی آواز میں کہا اور گھڑے میں اتر گیا۔ حریم بے ہوش تھی یا اس کی سانسیں بند ہو چکی تھی؟ ماہر کو گھبراہٹ اور پریشانی شوق کی وجہ سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پیر کسی نرم، بہت نرم چیز کو محسوس کر رہے تھے۔ حریم کو اٹھا کر باہر نکالنے سے پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نرم سی چیز کیا ہے۔ پتھریلی کھائی میں اتنی نرم مٹی کی موجودگی کا حیرانی کا باعث تھا، تاہم ایک اطمینان تو تھا کہ حریم گرنے کے بعد کسی نوکیلے پتھر سے نہیں ٹکرائی۔ اس کا پورا وجود سرخ ابلتے خون سے شرابور تھا۔ اسے اندازہ نہیں ہو سکا یہ خون حریم کے کس کس حصے سے نکل رہا ہے۔ اس کے بال، سر، ماتھا تازہ خون سے تر بتر تھا۔ گاڑی تک پہنچنا گویا قیامت کا سفر تھا۔ حریم کو دیکھ کر خالہ تو بالکل ہاتھ پیر چھوڑ چکی تھی۔ محسن اور محب نے انہیں بمشکل سنبھالا تھا۔ آپی کو شہر لے چلتے ہیں۔ نہیں ماہر، مقامی ہسپتال لے چلو، پہلے کچھ ٹریٹمنٹ تو ہو، شہر تو بہت دور ہے۔ خالہ حریم کا سر اپنی گود میں رکھے دوپٹے کے پلو سے بہتا خون جذب کرتی روندی آواز میں بولی، اگر مزار پر نہ جاتے تو آپی گرتی بھی نہیں۔ مہک کو اپنی ضد سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہی تو انہیں زبردستی مزار تک لے گئی تھی۔ تمہیں جنون چڑھا تھا پہاڑی پر چڑھنے کا۔ مہک کا بس نہیں چل رہا تھا، محب کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ مہک کی گردن ہی مروڑ دیتا۔ کیا خبر تھی یہ حادثہ پیش آ جائے گا؟ یہاں آنے کی بلا ضرورت ہی کیا تھی؟ محسن کا ملال بھی کسی طور پر کام نہیں ہو رہا تھا۔ بک بک نہ کرو، بس دعا مانگو، اللہ حریم کو صحت دے، زندگی دے۔ خالہ کو حریم کی کنڈیشن کا اندازہ تھا، اس لیے ان کی فکر اور پریشانی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ماہر ہونٹ بھیجے بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بیک وقت کئی رنگ آ رہے تھے، غم، فکر، پریشانی، صدمے اور غصے کے رنگ۔ ہسپتال کے پھاٹک پہ گاڑی رک چکی تھی۔ ماہر کو امید تو نہیں تھی ڈاکٹر کی موجودگی کی، تاہم وہ خدا پر بھروسہ رکھے ایمرجنسی اطلاع اندر بھیج چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہسپتال کا عملہ الرٹ ہو گیا۔ اسٹریچر پہ بے جان سے حریم کو ڈال کر طویل راہداری کی طرف لے گئے تھے۔
سب اپنی اپنی سوچوں میں گم، اعصاب شکن لمحات کے زیر اثر بے دم سے کوریڈور میں رکھے بینچ پر بیٹھ کے میں نے روکا بھی تھا، پھر بھی وہ یخ دیوار سے سر ٹکا اپنے بازگشت کو سننے لگا۔ کیا ضرورت تھی اسے جانتے بوجھے پہاڑ پر چڑھنے کی؟ اسے تقدیر کہتے ہیں بیٹا۔ خالہ تسبیح ہاتھ میں لیے ماہر کے برابر بیٹھ کر نرمی سے بولے، خالہ ہم یہاں نہ آتے، گھر سے ہی نہ آتے، حریم کے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی گھلنے لگی۔ بہت ضبط کے باوجود سرخ آنکھوں سے 2 قطرے گر پڑے تھے۔ جو لوہے محفوظ میں اول روز سے لکھا جا چکا ہے اسے ہو کر رہنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ مضبوط ہے بیٹے۔ یہ تکلیف، یہ صدمہ، یہ پریشانی حریم کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے۔ اپنے حصے کی اس تکلیف کو اس مقام پر، اس جگہ پر کھینچ لانے والی قوت کا نام ہی تقدیر ہے۔ حریم کو یہ درد، یہ صدمہ سہنا ہی تھا۔ یہ سب کچھ اس کے نصیب میں تھا۔ امی نے روکا بھی تھا مگر وہ ہونٹ کو چلتا شاید ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ یہ امی کی نافرمانی کا صلہ ہے۔ اس کا ذہن ایک نقطے پر جم چکا تھا۔ خالہ نے گہری طویل سانس کھینچ لی۔ وہ حریم کے گھر کے بہت سے حالات سے واقف ہو چکی تھی۔ وہ حریم کے ضبط اور صبر سے بھی واقف تھی۔ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کی بھانجی برداشت کی بہت قوت رکھتی ہے۔ یہ حادثہ اب والدہ سے نافرمانی سے منسوب ہو چکا تھا۔ یقیناً اس کی ماں بھی یہی ارشادات جاری کرے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دنوں میں حریم کو اس اذیت سے بھی بڑے بڑے طوفانوں سے گزرنا پڑے گا۔ آپ مریضہ کے شوہر ہیں؟ ایک نرس عجلت میں ان کے قریب آ کے رکی۔ وہ دونوں ہی سوچوں کے کربناک بھنور سے نکلے۔ جی، ماہر ایک دم بینچ سے اٹھ گیا۔ آپ کو ڈاکٹر صاحبہ بلا رہی ہیں۔ نرس کسی اور راہداری کی طرف بھاگ گئی۔ ماہر اٹھ کر کمرے میں ایک اور نرس کی ہمراہی میں آ گیا۔ ڈاکٹر نے نرس سے بھی زیادہ عجلت کا مظاہرہ کیا۔ مریضہ کو ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ بلیڈنگ البتہ روک دی گئی ہے، بینڈیج بھی کر دی گئی ہے۔ مشورہ تو یہ ہے کہ آپ فوراً مریضہ کو بڑے اسپتال لے جائیں، سیزیرین ہوگا۔ بہتر یہی ہے آپریشن کے ذریعے قبل از وقت ڈلیوری کروا لی جائے، ورنہ شاید ماں اور بچے میں سے کسی ایک کو بھی نہیں بچایا جا سکے گا۔ آج کل کی لڑکیاں احتیاط سے کام نہیں لیتی، کیا ضرورت تھی سیڑھیاں اترنے کی؟ ڈاکٹر کو خالہ نے شاید یہی بتایا تھا۔ ماہر کے قدموں میں پھر سے لڑکھڑاہٹ آ گئی۔ پریشانی اور تفکر نے ایک دفعہ پھر اس کی آنکھوں کی سطح نم کر دی تھی۔ 2 گھنٹے بعد وہ اسلام آباد کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑے تھے۔ ڈاکٹر اتنا سیریس کیس لے ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے گویا آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی تھی۔ مجھے کیا پتا پہلے کیا ٹریٹمنٹ دی گئی ہے؟ ویکلی چیک اپ کی رپورٹس اور منتھلی ٹیسٹ کی رپورٹس دکھائی ہے۔ پہلے کون سا ڈاکٹر چیک اپ کرتی رہی، اب کیوں اس ڈاکٹر نے کیس نہیں لیا؟ کیا پیچیدہ وجہ سے؟ کیس تو بہت سیریس ہے، بچہ تو دور ماں بچ جائے یہی غنیمت ہے۔ بچے کی ہارٹ بیٹ سنائی نہیں دے رہی، دھڑکن تو مجھے بار بار چیک کرنے کے باوجود نہیں ملی۔ مریضہ بے ہوش ہے، خون بے تحاشا ضائع ہو چکا ہے۔ آپریشن کرنا بھی ایک رسک ہے۔ اگر پیشنٹ کو آپریشن کے بعد ہوش نہ آیا تو ہم ہر طرح سے بری الذمہ ہیں۔ سارے آپشن سامنے رکھ کے خالہ کی 1000 سفارشوں کے باوجود ایمرجنسی آپریشن ہوا۔ رواں رواں دعا گو تھا، نظریں آپریشن تھیٹر کے دروازے پہ تھی۔ اسے گھر میں امی کو اطلاع دینے کا خیال نہیں آیا۔ 1.5 گھنٹے بعد مردہ بچہ پیدا ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ خالہ قریبی مارکیٹ سے بچے کے کپڑے، گرم کمبل اور فیڈر وغیرہ لینے گئی تھی۔ ان کے آتے ہی ڈیڈ بیبی کی اطلاع ایک نرس نے پہنچا دی۔ مہک نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ محسن میڈیکل سٹور سے دوائیاں لا رہا تھا۔ محب کو گھر بھیج دیا گیا۔ کچھ دیر بعد کمبل میں لپٹا نیلی رنگت والا گلگوتھنا سا بچہ نرس اٹھا لائی۔ بچے کی روح کب کی اوپر پرواز کر چکی تھی، سانس کا ناتا بھی باقی نہیں تھا۔ آنکھیں کچھ دیکھنے سے قبل ہی بند ہو چکی تھی۔ سرخ ہونٹ بغیر کچھ کہے خاموشی کی چادر اوڑھ چکے تھے، حتیٰ کہ اپنی رونے کی آواز تک نہیں سنائی۔ اتنے مہینوں، دنوں، ساعتوں اور لمحوں کا انتظار اختتام پذیر ہوا تھا۔ چھپکے سے، بہت خاموشی کے ساتھ اس ننھے سے فرشتے کو آنسوؤں کے سائے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آج کی سٹوری کافی سیڈ ہوگی ایپیسوڈ، لیکن امید ہے کہ آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ یہ ناول ہماری زندگیوں سے جڑا ہوا ہے، بہت سارے ہماری زندگی کے عام جو ہم لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی کے مسائل کے بارے میں، لیکن آگے اس ناول میں ایسا ٹویسٹ آئے گا جو آپ نے اور میں نے سوچا ہوا بھی نہیں تھا۔ آگے ناول سنتے جائیں، یقیناً آپ اس ناول کو جلدی بھول نہیں پائیں گے اور کافی عرصے تک یاد رکھیں گے، بالکل عشق آتش کی طرح۔ اللہ حافظ۔